جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہم نے 2 ای کنٹینٹ پہلے بھی بنائے ہیں۔ ان ای کنٹینٹ کے اندر ہم نے ناول کی تعریف، اس کے لغوی معنی، وہ کس زبان کا الفاظ ہے اور اس نے کس کی کوکھ سے جنم لیا، اس کا اجزائے ترکیبی کون کون سے تھے، اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناول کو داستان کی ارتقائی شکل مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں ناول نے اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ جب لوگوں کے پاس فرصت تھی، علم کی کمی تھی، تو لوگ داستان کہتے تھے، اور داستان جب شروع ہوتی تھی تو وہ کئی دنوں، کئی مہینوں اور کئی سالوں تک چلتی رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے لوگوں کی مصروفیات بڑھی، لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور ہر بات کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کیا، تو انہوں نے داستان سے قطع تعلق کیا اور ہر بات کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اردو ادب میں جس صنف نے آنکھ کھولی وہ ناول تھی۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ داستان کی جو اہم خصوصیات ہے اس میں طوالت اور مافوق الفطرت عناصر کا بیان تھا۔ ناول نے ان دونوں ہی چیزوں سے قطع تعلق کیا، لیکن داستان کا جو ایک اہم جز قصہ نگاری تھا اس کو اپنائے ہوئے رکھا۔ تو ہمیں یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ داستان کی جو ارتقائی شکل ہے وہ ناول ہے، اور داستان کی کوکھ سے ہی ناول نے جنم لیا۔ اس سے پہلے کے جو 2 ای کنٹینٹ ہے اس میں ہم نے ناول کی تعریف، اس کے فن اور اجزائے ترکیب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج ہمارا جو ای کنٹینٹ ہے اس کا عنوان ہے اردو ناول کا ارتقاء۔ اردو ناول اردو داستان کی ایک ارتقائی شکل ہے اور اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، مگر ہمارے ادب پر مغرب کا بھی احسان ہے کہ ہمارے بزرگ ادیبوں کی نگاہیں ادھر اٹھی اور انہوں نے مغربی ادب سے کسب فیض کیا۔ مولوی نذیر احمد کے کئی ناول انگریزی ناولوں سے متاثر ہو کر لکھے گئے، تو ہم نے ناول نگاری کے لیے مغربی ادب سے بھی فیض اٹھایا۔ سب سے پہلے جو ناول نگار مانے جاتے ہیں اردو ادب میں وہ مولوی نذیر احمد ہے۔ انہوں نے جو اپنے ناول لکھے وہ ناول انگریزی ناولوں سے پوری طرح سے متاثر ہے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول 1869 میں شائع کیا۔ اس ناول میں مولوی صاحب نے اکبری اور اصغری 2 بہنوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک سلیقہ مند ہے، دوسری بدتمیز اور فوہڑ ہے۔ ایک اپنے گھر کو اپنے عادات و اطوار سے جنت بنا دیتی ہے، دوسری اپنی بد زبانی اور بد سلیقی سے دوزخ۔ تو اس میں جمرات العروس ہے، اس میں انہوں نے 2 بہنوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور ان کا جو کردار ہے وہ اکبری اور اصغری کے شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جو 2 تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، ایک سلیقہ مند ہے اور دوسری بدتمیز اور فوہڑ ہے۔ دونوں بہنوں کے قصے الگ الگ لکھے گئے ہیں، اس لیے پلاٹ میں مکمل ربط پیدا نہیں ہو سکا۔ تو اس کا جو پلاٹ ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پلاٹ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک منظم ہوتا ہے اور ایک غیر منظم ہوتا ہے۔ مربوط پلاٹ نہیں ہے، کیونکہ اس پلاٹ میں 2 قصوں کو بیان کیا گیا ہے اس ناول کے اندر، تو اس میں مصنف ربط پیدا نہیں کر سکا۔ اس کا دوسرا عیب مصنف کی حد سے بڑھی ہوئی مقصدیت ہے،
جس نے فنی نقطہ نظر سے ناول کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگے چل کر ان کا فن نکھرتا گیا۔ خامیاں تو ان کے ناولوں میں بہرحال نظر آتی ہے، لیکن اس لیے نظر انداز کی جا سکتی ہے کہ نذیر احمد اردو میں ناول نگار کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ تو ان کے ناولوں میں کافی کمیاں تھیں، لیکن ہم ان کمیوں کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اردو ادب میں انہی نے ناول نگاری کی بنیاد ڈالی۔ تو شروعات میں جب آدمی کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس میں کچھ کمیاں بھی رہتی ہے۔ تو اردو ادب میں ناول کی جو داغ ویل ڈالی وہ مولوی نذیر احمد نے ڈالی، اور اسی کے باعث ان کے ناول کے اندر جو کمیاں تھیں ان کو نظر انداز کیا گیا۔ نذیر احمد کے بعد جس مصنف نگار نے اردو ادب میں افسانے لکھے ان میں رتن ناتھ سرشار کا نام آتا ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت فسانہ آزاد کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی مرکہ کشی کی، منظر کشی کی، لیکن ناول کو قصد وار اور اس بے توجہی سے لکھا کہ ربط و تسلسل باقی نہ رہا۔ تو ان رتن ناتھ سرشار نے بھی جو ناول لکھا فسانہ آزاد، اس کا پلاٹ بھی مربوط نہیں ہے، اس میں تسلسل اور ربط بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس میں لکھنؤ کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی مرکہ کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے۔ جب ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں تو لکھنؤ کی تہذیب اور معاشرت ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس ناول کے جو کردار ہے اس میں آزاد اور کھوجی کافی اہمیت کے حامل ہے، مگر یہ جو کردار ہے وہ بہت خوب ہے، لیکن یہ اصلیت سے ذرا دور ہے۔ یہاں بھی وہی عذر پیش کرنا پڑتا ہے کہ اردو ناول ابھی عالم طفولیت میں تھا، اس لیے یہ خامیاں باقی قابل قدر گزر ہیں۔ تو ان کے بھی ناولوں میں رتن ناتھ سرشار نے جو ناول لکھے ان ناولوں میں بھی کافی کمیاں ہیں، لیکن یہ شروعاتی دور کے ناول تھے، ان سے ہی اردو ادب میں ناول نگاری کی شروعات ہو رہی تھی، تو ان کے ناول میں جو کمیاں تھیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان دونوں کے بعد مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب کا زمانہ آتا ہے۔ یہ تاریخی ناول کا دور ہے جس میں اسلام کی عظمت و شوکت کے قصے دہرائے گئے ہیں۔ شرر کی شہرت کا دار و مدار فردوس بری پر ہے۔ ان کے دو ناول کافی اہم ہیں، یہ دوسرا ناول ان کا شاہکار ہے۔ شرر کی کردار نگاری کمزور ہے، لیکن اس سے بھی بڑا عیب وہ تبلیغی جوش ہے جس نے ان کے فن کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اردو ادب میں تاریخی ناول کے جنہوں نے لکھے ان میں عبدالحلیم شرر کا نام اور محمد علی طبیب کا نام آتا ہے، لیکن ان کے ناولوں کی جو ایک کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ ان کی کردار نگاری ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں کمزور کردار نگاری پیش کی، اور ان کے ناولوں کو جو نقصان پہنچایا وہ جو عیب تھا وہ تھا تبلیغی جوش۔ سجاد حسین ایڈیٹر اودھ پنچ کا زمانہ بھی تقریباً یہی ہے۔ ان کے ناول حاجی بغلول، کایا پلٹ اور احمق نے بہت شہرت پائی۔ تو اس کے بعد رتن ناتھ سرشار کے بعد اردو ادب میں جس نے اس صنف کو آگے بڑھایا اس میں سجاد حسین جو ایڈیٹر اودھ پنچ ہے ان کا نام آتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا نام اردو ناول کی تاریخ میں آب زر سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے امراؤ جان ادا جیسا زندہ جاوید ناول اردو ادب کو دیا، اور اس ناول سے ہی یہ اردو ادب کی دنیا میں اجر اور امر ہو گئے۔ ذات شریف اور شریف زادہ ان کے تقریباً کم رتبہ ناول ہے۔ اردو ادب میں جس ناول نے انہیں مشہور اور معروف کیا وہ ناول ہے امراؤ جان ادا۔
جس میں انہوں نے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور فنکار نے ناول کی دنیا میں قدم رکھا جس نے اس فن کو نئے رنگ اور آہنگ سے آشنا کیا، یہ پریم چند تھے۔ انہوں نے اردو ناول کو حقیقت نگاری سے آشنا کیا اور دیہاتی زندگی پیش کر کے اس کے دامن کو وسعت دی۔ تو اب تک اردو ناول حقیقت نگاری سے دور تھا اور صرف دیہات کی جو اصل منظر کشی تھی اس سے بھی اردو ادب کافی دور تھا۔ تو انہوں نے ناول نگاری میں حقیقت نگاری کی شروعات کی اور دیہاتی زندگی کی اصل تصویر پیش کی اور اس سے اردو ناول کے دامن کو وسعت ملی۔ گودان، میدان امن، بازار حسن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی ان کے مشہور ناول ہے۔ تو انہوں نے کئی مشہور اور معروف ناول لکھے اور گودان ان کا ایک مشہور اور معروف ناول ہے۔ پریم چند کے زمانے میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس تحریک نے محنت کشوں کے مسائل کو ادب میں داخل کیا اور زندگی سے ادب کا رشتہ قائم کیا۔ تو اب تک ادب کا تعلق زندگی سے نہیں تھا، ادب برائے ادب تھا، لیکن ترقی پسند تحریک کا جیسے ہی آغاز ہوا تو زندگی سے ادب کا رشتہ قائم کیا گیا۔ اب ادب کے اندر محنت کشوں کے مسائل و مصائب کی بات کی جانے لگی، انہیں اپنا ہیرو بنایا۔ اس تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے ان میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالغفار کا لیلا کے خطوط، عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، کرشن چند کا شکست اور عزیز احمد کا گریز قابل ذکر ہے۔ تو یہ ناول نگار پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ناول لکھے جس میں ٹیڑھی لکیر اور آگ کا دریا کافی مشہور اور معروف ناول ہے۔ عزیز احمد نے کرداروں کی ذہنی کشمکش بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کی ہے، قاضی عبدالغفار نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے کرداروں کی جو ذہنی کشمکش تھی اس کو بڑے ہی فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ عصمت چغتائی نے بھی تحلیل و نفسی کا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے جنسی مسائل کا انتخاب کیا۔ کرشن چند نے زیادہ جوش و خروش سے اشتراکی خیالات کا پرچار کیا، اشتراکیت کا پرچار کیا۔ اسی دور میں عزیز احمد نے ایسی بلندی، ایسی پستی، گریز اور حوث جیسے کامیاب ناول لکھے۔ قرۃ العین حیدر نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ایک مشہور اور معروف افسانہ اور ناول نگار ہے۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی ٹیکنک، شعور کی سے روشناس کیا۔ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، آخری شب کے ہمسفر، چاندنی، گردش رنگ چمن ان کے مقبول ناول ہیں۔ اردو ناول کے نقطہ نظر سے موجودہ دور خاص طور پر زرخیز دور ہے۔ تقسیم ملک کے بعد اردو ناول کے نقطہ نظر سے موجودہ دور خاص طور پر زرخیز دور ہے۔ تقسیم ملک کے بعد نئی سرحدوں کی دونوں طرف خون کا جو بازار گرم ہوا اس نے فنکاروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی تخلیقات میں اس خونی داستان نے جگہ پائی، یہ دائرہ پھیلتا گیا اور عہد حاضر کے مسائل و مصائب ناول پر حاوی ہوتے گئے۔ انداز پیشکش بھی بدلا، انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، ذہنی کشمکش رفتہ رفتہ اور ناول میں زیادہ جگہ پاتی گئی، فن میں زیادہ گہرائی آتی گئی۔ اس دور میں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، باغ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، ایسے کئی مشہور معروف کردار ناول لکھے گئے۔ تو اس سے پہلے آج ہم نے ناول کی ارتقاء کو پڑھا اور آزادی سے قبلوں اور آزادی کے بعد جو ناول لکھے گئے اس کا ہم نے اس میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو کس طرح متاثر کیا اس کا اس میں ہم نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اردو ادب میں حقیقت نگاری اور دیہات کی جو منظر کشی کی اس کو اس میں ہم نے بیان کیا، اور اس کے جو موجد مانے جاتے ہیں، ایجاد کردہ مانے جاتے ہیں، پریم چند ہیں۔ تو آج
ہم نے ارتقاء کو پڑھا ناول کی اس طریقے سے. ناول کا ایک عنوان، اردو ادب میں ناول نگاری کے فن کو ہم نے پوری طریقے سے آج پڑھ لیا ہے. اس سے پہلے جو دو کنٹینٹ ہم نے بنائے ہیں اس میں ناول کے اجزائے ترکیبی، تعریف، اس کے لغوی معنی اور کس زبان کا الفاظ ہے اس سے متعلق اظہار خیال کیا، اور آج ہم نے اس کی ارتقاء کو پڑھا. شکریہ. اب اس ای کنٹینٹ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ اس ای کنٹینٹ کو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس سے فیضیاب ہوں گے.